بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حل عبارت کورس سبق چل رہا ہے۔ آج ہمارا یہ ہوگا، یہ عبارت ہمارے سامنے ہے، ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ یہ جو شروع میں آیا ہے، یہ انا ہے، انا ہے کہ ان ہے؟ یہ کون سا حرف ہے؟ ان تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ان آتا ہے فعل کے شروع میں، جبکہ یہ اسلام یہ فعل نہیں اسم ہے، اور ان بھی نہیں ہو سکتا، ان بھی فعل کے شروع میں آتا ہے، لہذا یہ بھی اسلام کیا ہے، اسم ہے، ان بھی نہیں ہو سکتا۔ اب دو ہی رہیں گے، انا اور انا۔ انا ہے کہ انا ہے؟ اس بارے میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ انا بھی نہیں ہو سکتا، حروف مشبہ و فعل میں سے انا اور انا جو ہیں، انا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انا جو آتا ہے وہ درمیانے کلام میں آتا ہے، جبکہ یہ شروع میں ہے، تو متعین ہو گیا کہ یہ انا ہے اور انا نہیں ہے۔ ایک تو اس کے اندر ترجمہ کرنا ہوگا، ایک عبارت پر اعراب، اور دوسرا اس کو عبارت پڑھنی کیا ہے، ترکیب کرنی ہوگی تیسری۔ تو انا متعین ہو گیا، کیونکہ انا جو ہے نا کلام کے شروع میں آتا ہے اور حروف مشبہ و فعل میں سے ہے۔ اب انا کا تقاضا کیا ہے؟ انا کا تقاضا کیا ہے؟ انا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد اسم باعث منصوب و خبر مرفوع، اسم کے بعد والا جو اس کا اسم ہو اس کو منصوب ہونا چاہیے۔ لہذا ہم اسلام پر اسلاموں نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے اس پر اسلامہ پڑھیں گے، تو ان الاسلامہ پڑھیں گے، کیونکہ انا چاہتا ہے کہ اس پر زبر آئے۔ اب تو اسلامہ اس کا کیا بنا تھا؟ انا کا اسم، اور یہ حدیموں کیا بنے گا؟ اس کی خبر۔ اب یہ حروف مشبہ و فعل ہیں کتنے؟ ان کا عمل کیا ہے؟ حروف مشبہ و فعل ہیں 6، انا بانا کانا لاکن لیتا لعل، یہ حروف مشبہ و فعل ہیں۔ ان کا اسم، ان کا عمل کیا ہے؟ اسم ان کا منصوب ہوتا ہے اور خبر ان کی مرفوع ہوتی ہے۔ اب آگے یہدمو، اس کو یہدم پڑھیں گے، یہدیمو پڑھیں گے، یہدیمی پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اب یہ ہے فعل، حروف اس کا یہ ہے کہ جب حروف فعل جو ہے فعل مضارع نواصب اور جوازم سے خالی ہو، یعنی اس کے شروع میں ان حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے کہ جو نصب دیتا ہو، یعنی حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، ان، لن، کئی، اذن، یہ جو ہیں یہ 4 حروف ہیں، یہ کیا دیتے ہیں؟ فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس کے شروع میں، لہذا نصب ہی نہیں ہوگا، یہاں دیوا نہیں ہوگا۔ اب جزمہ نیجیے پھر، تو حروف جازمہ کتنے ہیں؟ 5۔ ان لما لام امر لے نہیں، ان شرطیہ، تو لہذا ان میں سے کوئی نہیں ہے، یعنی حروف عاملہ میں سے، لفظی عامل میں سے کوئی نہیں، تو لہذا طے ہو گیا ہم اس کے آخر میں کیا پڑھیں گے؟ اس کے آخر میں ہم رفع پڑھیں گے، یہدمو پڑھیں گے، یہدمو۔ ما کان قبلہ، یہ ما کیا ہے؟ ما موصولہ ہے۔ ما کیا ہے؟ ما حرفیہ بھی ہوتا ہے، ما کی کئی قسم ہے، ما زائدہ بھی ہوتا ہے، ما موصولہ بھی ہوتا ہے، ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں ما کیا ہے؟ ما موصولہ ہے، ما موصولہ، اور ما اور من کے بارے میں اس کا استعمال کیا ہے؟ من ضمیر عقول کے لیے آتا ہے، اور ما جو ہوتا ہے ما غیر ضمیر عقول کے لیے، یعنی جتنی اللہ پاک نے مخلوق پیدا کی ہے جو غیر ضمیر عقول ہے اس کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، ان کے لیے ماں کا استعمال ہے، تو ماں موصولہ ہے۔ اور موصول کے لیے تقاضا یہ ہے کہ موصول کے لیے صلت ہونا ضروری ہے، اور صلہ میں ضمیر ہو جو موصول کی طرف لوٹتی ہو، موصول کی طرف۔ تو کانا، یہ ماں موصولہ ہو جائے گا۔ کانا افعال ناقصہ میں سے ہے، افعال ناقصہ 17 ہیں، کانا افعال ناقصہ میں سے۔ افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے؟ اسم باعث منصوب و خبرش مرفوع، اسم باعث مرفوع و خبرش منصوب، کان اللہ علیما حکیما۔ تو ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے۔
اب کانا کے اندر، کانا کیا ہے؟ یہ ماضی کا واحد کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر اس کا اسم ہوا ضمیر ہوگی جو ماں کی طرف لوٹے گی، ماں کی طرف لوٹے گی رابطے کے لیے، وہ اس کا اسم ہوگی۔ اب قبل ہی پڑھیں گے، قبلہ ہو پڑھیں گے، قبل ہو پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ قبل بعدوں کی 3 حالتیں ہیں، اس کو یہاں کیا پڑھیں گے؟ قبل بنتا ہے ظرف، قبل بنتا ہے ظرف، تو یہ مفعول فی بنتا ہے، تو یہ مضاف ہے، اس پر تنوین بھی نہیں پڑ رہا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے۔ اب قبلہ ہو ہے، قبلہ ہی نہیں ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ یا قبل ہی نہیں ہے کہ لفظ قبل پر حروف جارہ میں سے کوئی چیز داخل نہیں ہے، اس لیے قبلہ ہے۔ اب ہو جو ہے ضمیر کی 3 قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل۔ یہ جو ہو ضمیر ہے ان ضمیر میں سے کون سی قسم بنتی ہے؟ آیا مرفوع متصل ہے، یا منصوب متصل ہے، یا مجرور متصل ہے؟ تو مرفوع متصل کے لیے تو کیا کہا تھا؟ مرفوع متصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو فعل کے ساتھ مل کر آئے، جیسے ضرب تو، اور منصوب متصل ضمیر وہ ہوتی ہے جو فعل کے ساتھ مل کر آئے، یعنی مفعول بنتی ہے۔ تو لہذا وہ بھی نہیں ہے کیونکہ قبل اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ اور مجرور متصل، اس کو مجرور متصل کیا کہ 2 قسمیں ہو جاتی ہیں کہ حرف جر اس پر ہو، یا وہ کسی کے لیے مضاف الیہ واقع ہو۔ اب قبل لفظ جو ہے یہ اسم ہے، حرف نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہو ضمیر کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے، مجرور حرف جر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اب مجرور کیسے ہے؟ یہ تو ہو ہے، قبلہ ہو ہے، حالانکہ مجرور اس کو کہتے ہیں جس کے نیچے زیر ہو، اس کو اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ اس کے نیچے قبلہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو ہم نے پڑھے اسم کی ہیں 2 قسمیں، معرب اور مبنی۔ اسم کی ہیں 2 قسم، معرب اور مبنی۔ یہ جو ہے ہو ضمیر ضمائر جتنی ہے وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ وہ مبنی ہیں، کیونکہ اسم غیر متمکن کی قسم اول ہے ضمائر، اور ضمائر مبنی ہوتی ہیں، اور مبنی کا یہ ہے اس کا اعراب محلی ہوتا ہے، اس کا اعراب اس کو گویا کہ محلن یہ مجرور ہے، جیسے پہلی تھا ویسے کا ویسے ہی رہ گیا۔ اب عبارت ہماری ہوگی ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ عبارت پر اعراب آئے گا۔ باقی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان الاسلام، بے شک اسلام، یہدم مٹا دیتا ہے، ما کان قبلہ، جو کچھ اسلام سے پہلے رسومات ہوں، اسلام ان سب کے سب کو مٹا دیتا ہے۔ ترجمہ بھی ہو گیا، اعراب بھی ہو گیا۔ اب اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں۔ اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ انا حروف مشبہ فعل میں سے انا حرف مشبہ فعل، الاسلام اس کا اسم، یہدم فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، جو کہ لوٹتی ہے اسلام کی طرف، مرفوع محلن ہوگی۔ اب اس کے اندر بھی ضمیر کی بات ہے، جائز الاستتار ضمیر ہے کہ واجب الاستتار ہے۔ یہدم یہ وہ صیغہ ہے جس میں کبھی اسم ظاہر اس کا فاعل بن جائے گا، کبھی ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا، تو اس کے اندر جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے، وہ جائز الاستتار ہے۔ اب ما موصولہ، کانا فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کا اسم، قبلہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر موجودن کے متعلق کریں گے، موجودن نکالیں گے یہاں پہ خبر کانا کی مقدر موجودن۔ اب موجودن نہیں ہے، موجودن نہیں ہے، موجودن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں کان اللہ علیم حکیمہ، جیسے مختلف قسم جیسے آیات آتی ہیں، تو یہ مفعول فی بن جائے گا کس کا؟ موجودن کا۔ موجودن صیغہ اسم مفعول، صیغہ صفت ہے، ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، اسم موصول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر بن جائے گی کانا کی۔
کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا صلہ ما موصولہ کے لیے، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہو جائے گا یہدم کا، یہدم فعل اپنے فعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کے لیے کیا بن جائے گا، ہم اسلام کو ہم نے کیا بنایا تھا اسم، اب اس کو انا کو کس کی ضرورت ہے، خبر کی، تو انا کے لیے بن جائے گی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ پہلی مثال ہے کہ انا کا اسم کیا ہو، اسم ظاہر ہو۔ اسم ظاہر کسے کہتے ہیں، اسم ظاہر اس کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر دلالت کرے بغیر کسی واسطہ کے، بغیر کسی قرینہ کے، یہ اسم ظاہر ہے۔ علی ہو گیا، زید ہو گیا، بکر ہو گیا، اسلام ہو گیا، علی علم ہو گیا، جو بھی اسم ظاہر ہے۔ ایک ہوتی اسم ضمیر، اسم ضمیر کی مثال انہ غفور الرحیم، اب یہ اسم ضمیر کی مثال ہے۔ اب اس کو انا پڑھیں گے، انا پڑھیں گے کہ ان پڑھیں گے، یا اس کو ان پڑھیں گے، یہ ساری بات ہو رہی ہے جو پیچھے کی ہے۔ ان تو اس لیے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان کے بعد کیا فعل ہونا چاہیے، ہو ضمیر فعل نہیں ہے۔ ان بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان فعل پر داخل ہوتا ہے، حروف نواسب میں سے ہے۔ ان یہ اس کے بعد اسم آ رہا ہے، فعل نہیں ہے۔ ان بھی نہ ہوا، ان بھی نہیں، کیونکہ ان جازمہ ہے، وہ فعل پر داخل ہوتا ہے جیسا پہلے عرض کیا ہے، تو لہذا کیا رہ گیا، انا کہ انا۔ اب اس کو انا بھی نہیں پڑھ سکتے۔ انا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ انا درمیان کلام میں آتا ہے اور انا شروع میں آتا ہے، اور یہ کلام کے شروع میں ہے، لہذا انا متعین ہو گیا۔ اب وہ انا کے بعد جو اسم ہے یہ منصوب ہے، مجرور ہے، مرفوع ہے، تین ہی اعراب ہوتے ہیں، یا مرفوع ہوتا ہے، یا منصوب ہوتا ہے، یا مجرور ہوتا ہے۔ تو اس کو کیا پڑھیں گے، یہ جو ہو ضمیر ہے اس پر اعراب کیا ہے، یہ منصوب ہوگا، کیوں، انہو ہے، حالانکہ یہاں ہمیں پیش نظر آ رہا ہے، یہ محلاً منصوب ہے چونکہ ضمیر ہے، ضمائر مبنیات میں سے ہے، اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، تو یہ محلاً منصوب ہے، اس لیے کہ انا کا جو عمل ہے، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر اس لیے کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے، اور حروف مشبہ بفعل کتنے اچھے، انا بانا کرنا لاکن لیتا لعلہ، یہ اس کے یہ حروف مشبہ بفعل، ان کا اس عمل کیا ہے، نصب اسم رافع در خبر، اسم کو نصب کرتے ہیں اور خبر کو کیا کرتے ہیں، رفع کرتے ہیں۔ تو ہو ضمیر محلاً منصوب ہے انا کا اسم ہونے کی وجہ سے۔ جہاں بھی پورے کلام میں، حدیث میں ہو، عربی عبارت کئی ہو، قرآن پاک میں ہو، جب بھی اس میں ظاہر ہوگا تو آنکھیں بند کر کے اس کے بعد کیا نصب پڑھ لیں، کیوں، انا کے بعد نصب ہی ہوتا ہے۔ ضمیر ہو تو اس کو وہ محلاً منصوب ہوگی، اس کو ایسے پڑھ دو، کوئی آپ سے پوچھے اس کو کیا کہو، یہ محلاً منصوب ہے، اس لیے کہ انا کا اسم ہے، یا انا کا اسم ہے۔ غفور الرحیم، اب غفور پڑھیں گے، غفورن پڑھیں گے، غفورن پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے سر؟ اب ظاہری بات ہے ان یہ کو غفور نہیں پڑھ سکتے، غفورن نہیں پڑھ سکتے، کیوں، اس لیے حروف جارہ میں سے کوئی نہیں ہے۔ غفورن نہیں پڑھ سکتے، کیوں، اس لیے کہ پہلے جیسے کانا کی بات کی ہے، کانا کی خبر کیا ہوتی ہے، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، یہاں تو کانا ہے نہیں ہے، تو لہذا کیا ہوگا، انا کی خبر بنے گی، اور انا کی خبر کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، غفور، یہ صیغہ صفت ہے۔ تو ایسے ہی غفور یہ خبر اول ہوگی انا کی، رحیم خبر ثانی ہوگی، یہ صرف مشابہ کیسے گئے، اس کے اندر ہوا میں نکلے گی، تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، انا کے لیے خبر بن جائے گی۔ یہ دو خبریں، انا اپنے دونوں اسم اور اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ آج کے سبق میں یہ اس طرح، یعنی کہ اعراب بھی ہمارا ہو گیا انہ غفور الرحیم، اور ترکیب بھی ہوگی، انا
ان حرف مشبہ بفعل، ہو ضمیر اس کا اسم، محل منصوب اس کا اسم، غفور خبر اول ان کی، رحیم خبر ثانی ان کی. تو اسم اس کا ترجمہ بھی ہو گیا، بے شک وہ رب ذوالجلال، بے شک وہ بڑے بخش فرمانے والے، بڑے مہربان ہیں، ترجمہ بھی ہو گیا.